مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عزیزان محترم، کمان کے پاس جلسہ ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ یہاں کے مسلمان جاگنے والے ہیں، مگر افسوس یہ ہوا کہ ہم لوگ جاگنے کی جگہ سوتے رہتے ہیں اور سوگنے کی جگہ جاگتے رہتے ہیں. آج ہماری قوم پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے کو دن بدن آزمائشیں آتے جا رہی ہے، دن بدن ہمارے امتحانات ہم سے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم، ہمارے کلمہ گو حضرات سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے. دنیا کدھر جا رہی ان کو پرواہ نہیں. ہاں، اگر کوئی ان کو دعوت رہے گی، اگر کوئی ان کو مزاحیہ پروگرام رہے گا تو اس سے دلچسپی ہے، سیرت سے دلچسپی نہیں ہے. اور نہ سیرت سے ہے اور نہ صورتوں سے ہے. بس صورتیں بھی انہی کے پسند آتے ہیں جن کو وہ دن میں ویڈیو میں دیکھ لیتے رہتے ہیں، موبائلوں میں دیکھتے رہتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے یہاں کے کچھ احباب نے آج یہاں جلسہ رکھا. یہ جلسہ رکھنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور معراج میں اپنے پیارے رسول کو بلایا. اپنے پیارے رسول کو بلانے کے بارے میں بھی آپ نے ہمارے صاحبزادے سے تقریر سماعت فرمائی، اور ہمارے دیگر مقررین نے بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہوگا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اور معراج اس لیے نہیں ہوئی کہ معراج کا معاملہ یہ تھا کہ میرے رسول جو اس دنیا میں ایک کے بعد ایک ساتھی آپ سے دنیا سے رخصت ہونے لگے، میرے رسول مغموم ہونے لگے. میرے رسول کو مغموم ہوتے دیکھ کر میرے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں پر بلا کر ہر چیز دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی. لیکن اللہ نے آسمانوں پر بلا کے آپ کے اور میرے لیے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفے کی آج قدر اس بات سے بھی ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے مساجد پر لوگوں کے نشانے لگے ہوئے ہیں. آج ہمارے مساجد کو کسی نہ کسی عنوان پر ان کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے وقتوں میں آپ کا مساجد کو آباد کرنا، ایسے وقتوں میں نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. اپنے بچوں کو لے جائیے، نمازوں میں بچوں کو کھڑا کیجیے. معلوم ہوگا کہ آپ کی تربیت آج نہ تو کل آپ کی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے راستے پہ چلنا اس کو آسان کر دے گا. آج بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے احباب نے ماشاءاللہ یہ انتظام کیا جلسے کا. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، مگر میں یہ بھی عرض کروں کہ آج یہ جلسے کا مقصد یہیں ختم ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ اب اس کے بعد کے جو مہینے آنے والے ہیں، ایک سے ایک مہینے آنے والے ہیں. یعنی آنے والا مہینہ شعبان ہے. شعبان کے اگر میں لفظی معنی کروں تو بہت طویل ہو جائے گے. مختصر یہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رات اس میں آنے والی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک رات ایسی اس میں آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے زندگیوں کے فیصلے فرمانے والا ہے. معلوم آپ کو شعبان کے مہینے میں ایک شب آنے والی ہے، اور وہ شب میں ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ معراج میں عرش پہ جا کر آئے میرے سرکار،
عرش پہ آنے سے ہمارے کو یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا نے عرش پر کیا کیا دیکھا، میرے آقا کو عرش پر کیا بتایا گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، میرے سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں جہاں نماز کو فرض کیا گیا وہیں پیغمبروں سے ملایا گیا، ہر پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ہر پیغمبر نے آپ سے ملاقات کیا، اور ایک پیغمبر نے آپ کو سلام بھیجا، اور آپ کا اور میرا فریضہ بنتا ہے کہ جس پیغمبر نے آپ کو اور مجھے سلام بھیجا ہے ہم اس کا جواب دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنی امت کو سلام کہیے۔ بولیے آپ بھی جواب دیجئے، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بولا کرو، ہم لوگ سلام کو ہی بھول گئے۔ اب میں سلام پہ آؤں گا بولا، اب آپ لوگ سلامہ مارنے میں ہے ہی نہیں، اب ہاتھا ہلا کے چلا دے رہے سب۔ اب آئندہ جانے کے بعد کیا ہوں گا، گھر میں بیگم بیٹھے رہیں گے تو انہوں لکھیں گے گڈ مارننگ، بیگم بولیں گے اوکے مارننگ ہو گئی۔ اب بیٹا بولیں گا باؤ جان میں اسکول جاؤں، نکو بیٹے آج میری طبیعت تھکی ہوئی ہے، آرام کر بیٹے، موبائل کھیل لیتے رہے بیٹے۔ آج ہم لوگ موبائل پہ بات زیادہ کریں گے، موبائل پہ میسیجاں زیادہ دیں گے، ہمارے انگلیوں میں کھجلی ہو رہی ہے۔ اب پہلے بولتے تھے پیسے آ رہے تو کھجلی ہوتی، اب یہ موبائل جب سے آ گئے نہیں سو کھجلی لگ گئی، کوئی فائدے کی کھجلی نہیں ہے، بس جیب میں سے نکل رہے بس اتنا چارج کراؤ، اتنا چارج کراؤ، اتنا چارج کراؤ، چارج کراتے کراتے ہم چارجنگ پہ آ جا رہے، ہماری چارجنگ شروع ہو جا رہی۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں عرض کی، میں زیادہ وقت لیے بغیر کچھ مختصر سی باتیں عرض کروں گا۔ اور میرے کو معلوم ہے کہ ہمارے پولیس والے ماشاءاللہ صبح سے پولیس والوں کا بھی کیا ایکٹیو پولیس ہے ہماری، جہاں پہلے جانا چاہیے وہاں نہیں جاتی انہیں، اور جہاں پہلے نہیں جانا چاہیے وہاں پہلے آ کے ٹھہری ہوئی رہتی انہیں۔ اب میرے سے پوچھ رہی مولانا آپ کا جلسہ نالے کے ادھر ہے نالے کے ادھر ہے، اب میں کس کو بولوں، اسٹیج کا مرنا میرے کچھ نہیں معلوم، اللہ بیچ میں ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں، بیچ میں رکھو جلسہ میں۔ اتنا تو اثر ہوا، آواز سن کے گاڑی نکل گئی یہاں سے، گاڑی چلے گئی تو معلوم یہ ہوا گاڑی والے تو بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں میرے خیال میں، مگر گاڑی والے بولے یہ گاڑی سامنے ٹھہراؤ رکھو، اس کے منہ سے کچھ سنو رکھو، نکل جاؤ بازو سے۔ تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ضرورت ہے آپ کو معلوم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے، یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جتنے دیگر پیغمبر آئے ہیں وہ پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام سے اور آپ کے دوسرے صاحبزادوں سے آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کتنے پیغمبر آئے، پیغمبر آئے تو وہ بھی تعداد معلوم ہونا نا، وہ بھی نہیں معلوم۔ 1.25 لاکھ کچھ کم 1.25 لاکھ پیغمبر ہمارے پاس آئے، اور ہر ایک نے آ کے ایک ہی بات بتائی، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر ایک نے آ کر یہ راستہ بتایا، لیکن قسمت ہماری تھی کہ ہم نے نہ پہلے نبیوں کی کوئی سنا، اور نہ آج ہم اپنے پیارے رسول کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مولانا جلسہ رکھے گئی کیوں، کیا وجہ سے رکھے ہوں گے؟ آپ کو کچھ سنانے کے وجہ سے رکھا ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے رکھا ہوں کہ آج کی رات ہمارے کو جو اللہ نے دیا ہے کل رات ملے گی نہیں ملے گی وہ بھی نہیں معلوم۔ ہم بڑے باتیں کر رہے ہیں، مگر آج کے دنوں میں پتہ نہیں
پہلے تو اپنے لوگ قاتلوں کے جیسے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے قتل کرنے والے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ میرے کو افسوس ہوتا ہے اگر کہیں اخبار میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک مصیبت والی بری خبر پڑھتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کا نام ضرور رہتا۔ ایسی افسوس ہوتی ہے، طبیعت میں ایسا افسوس ہوتا ہے، میرے کو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بن کے آئے، ہمارے رسول تو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ رحمت بننے کی جگہ ہر ایک کے لیے رحمت بن رہے ہیں۔ ہمارے کو اپنے پڑوسی کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجے، یہ نہیں کہا میرے رسول نے کہ غیر مسلم پڑوسی ہے تو تمہارا پڑوسی نہیں، بلکہ میرے رسول نے فرمایا کوئی بھی تمہارا پڑوسی رہے، چاہے وہ میرے اللہ کو ماننے والا رہے یا ماننے والا نہیں رہے، تمہارا یہ کام ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ساتھ والوں کو تکلیف نہ دے۔ مگر آج رشتوں میں دراڑاں پڑ گئے، رشتوں میں گلے پکڑ رہی، رشتوں میں نفرتیں بڑھ رہی، تو اب غیر کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر میں خود لڑائیاں کتنے ہو رہی۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ طے کر کے اٹھو کہ ہمارے اس جلسے سے ہم یہ سوچ کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری زندگیوں میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں گے نا؟ انشاءاللہ بولو۔ ہمارے نوجوان تو سن رہے ہیں، بازو سے نکل جا رہے ہیں، آپ لوگ جو بیٹھے وہ لوگ ہی سن لو اب میری بات۔ اس واسطے سے کہ نہیں معلوم موت کے دن کتنے ہیں، حیات کے دن کتنے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے طرف اپنے لو کو لگا۔ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبیب، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ سکی۔ کیا صحیح اندازہ لگائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں؟ میرے رسول کو فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت 5 وقت کی بھی مشکل سے پڑے گی۔ آج ہم وہ بولے تھے، لیکن آج تو ہمارے سامنے ہے کہ ہم 5 وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہوتی ہے، مگر ہم نماز کے لیے آنے کو پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ تو ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رسول سب کو میرا سلام فرمائیے اور یہ بھی فرمائیے کہ میں جنت کی زمین بڑی سرخیز ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے اندر پودے لگانے کے لیے فرمایا، درخت لگانے کے لیے فرمایا۔ کہا کیسے درخت لگایا جائے؟ کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، جنت کے اندر آپ کا ایک جھاڑ لگ جائے گا، ایک درخت لگ جائے گا۔ یاد ہی نہیں ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ تو ہر ایک کے کندھے کے اوپر پڑھتے جاتے ہیں نا، کیسا پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ارے محلے والا اچھا خاصا آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جانا آپ کا سننے کے بعد ہے نہیں۔ پڑھنے کا بھی تسبیح ہے تو آہستہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، ایسا زور سے پڑھ لیتے جاتے کہ ہارٹ فیل والا کوئی اطراف میں ہے، ہارٹ والا مریض تو انہیں پہلے لوگ جانا میرے پاس سے آئی کیا سواری ہوئی۔ ایک صاحب کے نوکر تھے، نوکر کو انہوں بولے جب بھی گیا دیکھ بازار کو گیا تو 4 کام کر کے آنا۔ جاتا، ایک آتا، پھر دوسرے کام کو جاتا، پھر آتا، تیسرے کام کو جاتا، پھر آتا۔ تو بولے کیا کرنا ہے؟ بولے جا میرے واسطے دوائیں لے کے آ۔ اب دوائیں لینے نکلے، نوکر صاحب تھے نا، ان کو بول دیے تھے مالک 4 کام کر کے آنا۔ دوائیں لینے نکلے، دوائیں میڈیکل شاپ سے لے لیے، اس کے بعد غسال کی دکان پہ جا کے غسال کو بھی لے لیے، اور پھر مسجد کو جا کے ڈولا بھی لے لیے، اور پھر اس کے بعد 4 مزدوروں کو بھی لا لیے۔ لا کے بولے حضرت کیا ہے یہ سب؟ تو بولے آپ ہی بولے نا، ایک کام کو گئے تو 4 کام کر کے آنا۔ اب میں یہ سمجھا گولی کھائے تو آپ جھینگے کی نہیں کی، مر گئے فرض کرو تو پھر آپ کو اٹھانے کے واسطے، غسل دینے کے واسطے، سب کے واسطے میں آدمیوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ آج ہم لوگوں کا بھی یہی حشر ہے، بات کرتے نہیں، کرے تو اماں مرو وہاں مرو۔ ہمارا نوجوان تو بس
مزاج میں اس کے عجیب و غریب مزاج ہو گیا ہے، بات کر رہا تو بھی عجیب و غریب اور دیکھتا بھی ٹی وی ویڈیو تو عجیب و غریب۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھو، اور یہ آنے والے مبارک مہینے اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے کے مہینے ہیں، اللہ کو خوب یاد کرنے کے مہینے ہیں۔ معلوم میرے آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رہا کرتے تھے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں، آپ کی اور میری امی جان فرماتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے رسول شعبان میں روزے شروع کرتے اور اس قدر رہتے کہ رجب بھی روزوں میں رہتے، شعبان بھی روزے رہتے۔ بعض وقت میں دیکھتی کیا ہوں کہ شعبان کے روزے اتنے طویل ہو جاتے کہ رمضان کے روزوں سے مل جاتے تھے۔ ہم لوگ اب رمضان آ رہا تو پہلے ہی پریشان، رمضان آ رہا مولانا، رمضان آ رہا، ارے کہیں کو بابا کیا ہو رہا، ارے بھوکے رہنا پڑتا، کہتے نا مولانا، ارے بھوکے رہو، خوب کھانے کا مہینہ ہے، میاں بھوکے رہنے کا مہینہ ہے وہ۔ رمضان میں دیکھو آپ ہر جگہ حلیم، حریص، فروٹس، کیا کیا نہیں ملتے ماشاءاللہ، اس کے ہی مزے دن تمام لیتے رہنے کے بجائے نوجوان بیکار سوتے رہتے دن تمام۔ ایسا رمضان میں نکو گزارو۔ ایک صاحب سحری میں سوتے تھے، افطار میں اٹھتے تھے، بولے مولانا میرے روزے قبول ہو گئے۔ مولا آپ بھی قبول ہو گئے؟ بابا روزے کیا، آپ کو بھی اللہ میاں قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، پڑھو نا ایک وقت، یاد ہی ہے، اللہ ولا الہ، آہستہ پڑھو، کبھی مرداوری کر رہا سمجھیں گے یہاں سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ اور پھر یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات بتائے گئے اور مختلف چیزیں بتائی گئی۔ میرے رسول کو بتایا گیا کہ دیکھیے اللہ کے پاس سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، سجدہ کرنے والے اتنے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو فرشتوں کو بتایا گیا، ہر منزل پہ فرشتوں کو دیکھا آپ نے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ رکوع میں کھڑے ہیں، اب قیامت تک رکوع میں کھڑے رہیں۔ سجدے میں فرشتے ہیں، کہا گیا ہے یا رسول اللہ یہ سجدے تک فرشتے کو سجدہ کرتے رہیں گے، روز قیامت تک فرشتے سجدہ کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے سرکار جب ایک مقام پر گئے جو بیت المعمور ہے، بیت المعمور معلوم کس کو بولتے ہیں؟ بیت المعمور اللہ کا گھر آسمانوں پہ بھی ہے۔ یہاں بیت اللہ کس کو بولتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو۔ ایک ہے بیت اللہ جو زمین پر ہے، ایک ہے بیت المعمور جو آسمان پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو وہاں دیکھے آپ تو لوگ طواف کر رہے ہیں، فرشتے، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں نا، یہ ایک ہی وقت زندگی میں طواف کر سکیں گے۔ تو اب فرشتوں کی تعداد اندازہ لگاؤ کتنی ہوں گی، یعنی ان کی پوری لائف میں ان ایک ہی بار عمرہ کریں گے، ایک ہی بار طواف کریں گے، ایک ہی بار اللہ کے گھر کے اطراف کا راؤنڈ کر سکیں گے، پھر ان کو موقع نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو تو بار بار یہاں اللہ میاں بلا لیتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بہت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں، مگر عمرے کو جا کے پھر آئے تو پھر عمرہ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں، گناہ مٹانے جاتے، گناہ سو دھو کے آتے، پھر نیا گناہ کر کے نیا اضافہ کر لیتے اس کو۔ تو یہاں میرے عزیز معراج میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر آپ کو مجھے نماز کا تحفہ دیا گیا، اور نماز کے تحفے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو میرے رسول نے جو نماز لائی ہے وہ نماز کے اندر جتنے قاعدے ہیں وہ قاعدوں کو میرے رسول آسمانوں پر دیکھ کر آئے ہیں۔ کسی کو رکوع میں دیکھا تو میرے رسول نے چاہا کہ میرے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں رکوع بھی ہو، اور جب میرے آقا نے سجدے میں دیکھا تو میرے آقا کو یہ بھی ادا پسند آ گئی۔ میرے آقا نے کہا سجدے کرنے والوں میں ایسے لوگوں کو شامل کر لے جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج آپ کو اور مجھے اللہ موقع دیا ہے، یاد رکھو موجودہ حالات ہمارے مساجد کے لیے ایسے ایسے سازشیں رچی جا رہی ہیں، ایسے ایسے یعنی حکومتیں اپنے
لوگوں کو پال کر ان سے یہ فیصلے کرا رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے مساجد ہے یا تو ان سے لے لیا جا رہا ہے، ان کو غاصبانہ۔ اللہ نے اتنے لوگوں میں آپ کو چنا اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے سامنے آپ کی پیشانی اس قدر مبارک ہے کہ وہ پیشانی کو ٹیک کر اللہ یہ چاہتا کہ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ اس لیے آپ کو دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ حرام چیزوں سے بچیے، حرام غذاؤں سے بچیے۔ یاد رکھیے جس کے پیٹ میں حرام غذا رہتی ہے اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارے دور میں چٹھیاں چل رہی ہیں، آج ہمارے دور میں یہ چٹھی کے کاروبار جو کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہم لوگ سود پہ جو گاڑیاں لے رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے کو گناہوں میں ڈال رہی ہے، اور وہ دعوتیں، وہ کھانے جو آج کل باہر کے جو چیزیں مسالے ملا کر ڈالے جاتے ہیں، وہ مسالوں میں کہیں نہ کہیں غلط جانور کی چربی ہوتی ہے، اور وہ چربی کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ بڑھتا ہے مگر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے غذاؤں سے بچیے جو غذائیں آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ سے غافل کر رہی ہے۔ میرے سے ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا نمازیں ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھ رہی؟ مولا بچوں کو صحیح غذا کھلاؤ، نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ آج ہمارے پیٹ جو ہے نا، ہمارے پیٹوں میں صحیح غذا نہیں جا رہی، جدھر کی بولے ادھر کی چیز کھا لے رہے ہیں۔ صحیح چیز کھاؤ، پوچھ کے کھاؤ کہ بھائی یہ چیز میں کوئی ایسی چیز تو ملی بھی نہیں ہے جس سے میری نماز خراب ہو جائے، میری عبادتوں میں کوئی نقص آ جائے۔ اگر ایسی چیز ہے تو میں اس سے احتیاط کرتا ہوں۔ جب آپ یہ احتیاط کریں گے نا میرے بھائی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز میں بھی برکت عطا فرما دے گا، آپ کی نماز میں بھی دل لگ جائے گا، اور نماز میں سجدے میں جائیں گے تو اللہ کو پکاریں گے تو وہاں سے بھی جواب آئے گا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ آپ ادھر فرمائیں گے، ادھر سے آواز آئے گی کہ میں دیکھو فرشتوں، یہ میرا گناہ گار بندہ میرے سامنے سر ٹکا کر مجھے پکار رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو، یہ مجھے یاد کر رہا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے، میرا ذکر یہ زمین پر کر رہا ہے، میں بھی اس کا ذکر آسمانوں پہ کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بیٹھ کے اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے لوگوں میں بیٹھے ہیں۔ ارے چھوٹے لوگوں میں بیٹھے ہیں، بڑی بات کس کی کر رہے ہیں؟ بات تو بڑے لوگوں کی کر رہے ہیں نا، بات تو اللہ کی کر رہے ہیں نا۔ اس کا اجر کیا ہوگا معلوم؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بندوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تمہارا ذکر تم سے بہتر لوگوں میں کرتا ہے، یعنی آسمان والے فرشتوں میں آپ کا میرا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ایک راستے سے ایسے ایک راستے پہ جلسہ ہو رہا تھا، ایک راستے سے ایک گناہ گار جا رہا تھا، گناہ گار جاتے جاتے گناہ گار بھی اس واعظ کو سن لیا۔ یہ فرشتے گئے اوپر جو کرامن کاتبین ہیں دونوں ہاتھوں میں، اور جو جب جلسہ ہوتا ہے اطراف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، ہو کر عرض کریں گے کہ مولا فلاں مقام پر ایک گناہ گار تقریر کر رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے بیٹھ کر اس کو سنا ہے، تو اللہ فرمائے گا اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ کہا جائے گا کہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہے تھے، آپ کی نمازوں کو اور اطاعت کرنے کی بات کہی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ تمام کے تمام لوگ اس بیٹھ کو سن رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے ہاں مولا سب سن رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے دیکھو فرشتوں، انہوں نے میرے ذکر کو سننے کے لیے اپنا وقت نکالا، تم گواہ رہو، ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ فرشتے بولیں گے کہ مولا آپ ایک اور جنے تھے، مولا راستے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے مولا وہ بھی رک گئے اور رک کے یہ باتوں کو سننے لگے، اے اللہ ان کے بارے میں آپ کی کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ ان سب کے ساتھ ان کو بھی بخش دو،
ہمارے اللہ تو ہم کو بخشنے کے لیے اب تیار ہے. ہم لوگ خود اتنے بخشے ہوئے ہو گئے کہ اللہ میاں کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. نہیں، ہر کام میں ہم بخشے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ہم اللہ سے دور اپنے پیٹ سے قریب ہو گئے ہیں. بس دعوت ہے، بولو آپ کیا محبت سے آئیں گے ماشاء اللہ، عطر لگا کے، سینٹا مار کے، کپڑے اس طریقے پہن کے، کیا کیا کر کے آتے آپ کو معلوم ہوں گا. بلکہ جا کے اپنے چہرے پہ بھی لیونڈر کر لیتے. آج کل نوجوان بھی جا کے بیوٹی پارلر میں اپنا چہرہ بنا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا ہمارا خوبصورت نوجوان ہے. کسی شاعر نے کہا تھا، دیکھ کر مجھ کو کوئی کہہ نہ سکا جانی بیگم ہوں یا میاں جانی. میرے کو لوگ دیکھ کے یہ بھی نہیں پہچان سک رہے ہیں میں جانی بیگم ہوں یا میاں جانی ہوں. میرے کو وہ بھی نہیں پہچان سک رہے ہیں. آج کل ہمارا نوجوان اتنا اسمارٹ بن رہا. اور پھر میں بعض جگہ دیکھتا ہوں باجا بجے وقت ڈانس جب کرتا ہے، اللہ دل بولتا بلائیں لے لینا اتر کے اسے، ایسا ایسے کمرہ مٹکاتا ماشاء اللہ. میں بولتا ہوں ادھر کے سے نہیں، دوسری طرف سے ادھر آ گیا. ہم نہیں بولتا کدھر سے آ گیا. ناچنا کرنا اپنی نہیں ہے. یہ ناچ گانا اپنے اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے رسول کو پسند نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرو. تو میرے عزیز دوستو، چٹھیوں کا کرنا، سود پہ پیسے لینا، حرام پیسے لینا اور چھوٹے چھوٹے پیسے قرضے کر لینا اور یہ قرضوں کو چکانے میں نفرتوں کو پیدا کر لینا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال کو تم اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو حرام چیزوں سے بچو. یہ چیزیں آپ پہ حرام ہیں. سود دینے والا بھی گناہ گار، سود لینے والا بھی گناہ گار، چٹھی چلانے والا بھی گناہ گار. وہ حراج کی چٹھیوں کی بات کر رہا ہوں میں. حراج کی چٹھیاں جو چلاتے ہیں وہ بھی سود کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی سود کھلا رہا ہے. اس لیے یہ چٹھیاں والوں سے میری گزارش ہے کہ سیدھے سیدھے چٹھیاں ڈالو اور سیدھے سیدھے چٹھیاں اٹھا دو. صحیح موقع پہ صحیح چٹھی اٹھاؤ، نہیں تو دوسروں کی چٹھی اٹھا دیں گے تو. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اب ہمارے بھائی نوجوانوں میں نشہ بہت ہو گیا ہے. مجھے خاص طور پہ کہا گیا کہ حضرت نشے کے متعلق بولیے. یاد رکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے قابو میں سے نکل جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور اس سے ایسے حرکتیں اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسے حرکتیں وہ کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا، ہمارے نوجوان آج کل بہت نشے کر رہے ہیں. موبائل کا نشہ کم نہیں تھا میاں، اور جو نشے کر رہے ہیں جا کے حقے مار لیتے بیٹھے ہیں. کیا ہے؟ میں مولانا چھلا مارنا سیکھ رہا ہوں. اچھا چھلا مارو بیٹے، اللہ میاں بھی وہاں تمہارے کو چھلا ماریں گے. یاد رکھو یہ چیزوں سے بچو. یہ حقے، یہ نشہ، یہ سب اللہ کی نافرمانیوں میں لے جانے والے ہیں. یہ گناہ گار ہم کو بنانے والے ہیں. ہمارے پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو پھر ہم بچ پائیں گے. ورنہ یہ نشے کی وجہ سے آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچیاں گمراہ ہو رہے ہیں. ان کو بچانا ہر وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جس کی وہ اولاد ہے. ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے بولے تو چل جاتا، مولانا بول دیتے نا. انہیں مولانا کی کہاں سنیں گا بابا. پہلے آپ تو اچھا بناؤ اپنے بیٹے کو، نماز کا پابند بنانے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں سے بچاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو نمازی ہوتا ہے اس سے اللہ خود برائی کو دور کر دیتا ہے. وہ ایسے چیزوں سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. نماز کی پابندی برائی سے بچاتی ہے انسان کو، مگر نماز چھوڑنے والے گمراہیوں کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں سے پرسنل میری گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ وہ نشے کی چیزیں
جو آپ کی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، آپ کے عمل کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت یعنی آسمانوں پر یہ بھی دیکھا کہ سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھتے کیا ہے، بعض لوگوں کے پیٹاں بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ایک آدمی اس میں کھڑا ہو سکتا ہے، اتنے بڑے پیٹ ہے اس کے۔ فرمایا جبرائیل یہ لوگوں کو کیا بیماری ہے، کیا وجہ سے یہ بیماری میں مبتلا ہے، کیا وجہ سے ان کے پیٹ بڑے ہیں، کیا وجہ سے ان کے پیٹوں میں سانپاں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ان کے پیٹوں میں سانپ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ سود کھاتے تھے، سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول جو سود لیتا ہے اور سود کھاتا ہے اس کا یہ انجام یہی ہونے والا ہے۔ اور آپ کو معلوم نشہ کرنے والوں کے واسطے بھی بتا دے رہا ہوں میں، نشہ کرنے والے میرے بھائی سن لے، میرا نوجوان سن لے، نشہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک راستے سے جا رہا تھا میں اور بڑی بدبو آ رہی تھی اور بڑا ہی یعنی ایسا وہ منظر تھا جس کو میں دیکھ نہیں سکا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کی سزا ہے جو شراب پیا کرتے تھے، جو چرس لیا کرتے تھے، جو گانجا لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کیا سزا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دوزخ میں جتنے لوگ ہیں ان کے جو جسم سے پیپ نکلتا ہے، اے اللہ کے رسول وہ پیپ ایسا رہتا ہے کہ جس کی بو میں اگر آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا دے تو کوئی زندہ آدمی نہیں رہ سکے گا۔ آج کے دور میں اگر وہ پیپ کو چھوٹے سے سوئی کے دانے کے برابر، سوئی کے نائی کے برابر اگر وہ زمین کے بیچ کے میں لٹکا دیے تو لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ فرمایا اچھا، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس کی آگ ایسی نکلے گی کہ وہ آگ کی وجہ سے اگر وہ کٹھورا ان کے قریب لے جائے گا تو وہ کٹھورے کی گرمی کی وجہ سے اس کی کھال نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نشہ کرتے تھے۔ نشہ کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ بیماروں کا پیپ پلایا جائے گا اور وہ پیپ ایسا رہے گا کہ جس کی بدبو اگر دنیا میں لا لی جائے تو کوئی زندہ نہیں رہے گا، انسان تو انسان، جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج ہمارے بچے جو نشہ کر رہے ہیں، خدا را آج سے یہ طے کر لو کہ ہم کوئی نشہ اور چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ اور یہ نشہ دعوت دیتا ہے گناہوں کے طرف، یہ نشہ آپ کو لے جاتا ہے گمراہی کی طرف، یہ نشہ آپ کو لے جاتا ہے چوری کی طرف، یہ نشہ لے جاتا ہے آپ کو ہر وہ عمل کے طرف جو اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، ماں باپ کے نافرمانوں کو بھی دیکھے اللہ میاں، اللہ کے رسول نے اپنے محبوب کو ماں باپ کے نافرمانوں کو بھی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرا کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کے دل دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ یاد رکھو دنیا میں تو اللہ بدلہ دے ہی دے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کا گناہ ضرور دے گا۔ دنیا میں بدلہ کیسے ملے گا؟ تم بابا کو اگر ہش کر رہے ہیں، ارے جان دو بھائی کیا بول رہے ہیں، تمہاری اولاد تمہارے کو یہی جملے رٹیں گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرے گی، اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بند کرو ہارن یارو، بہت بجا لیے، جہاں بجانا ہے وہاں نہیں بجاتے، بیکار یہاں بجا رہے ہیں، اچھی باتیں سنا رہے ہیں تو ہمارے۔ ہاں میرے عزیز دوست اور بزرگوں، خیر ان کی بھی ڈیوٹی ہے بیچارے، کیا کریں گے۔
اب انہوں یہی ڈیوٹی تو کرتے، اور جگہ کہاں کر سکتے انہوں ڈیوٹی؟ اب ہم لوگ کوئی پنپوئی مار کے ڈرا سکتے انہوں، دوسری طرف تو کوئی ڈرتا نہیں ان سے، ہے نا؟ ہوٹلہ سامنے سے بنے، پیچھے سے کھلے ہے، آؤٹ ڈور سب چل رہا، انہوں بہت اچھے خوش انہوں۔ ہم دیکھو کیسا بند کر دیے ہوٹل کو، ارے کیا ہوٹل بند کرا رہے بابا؟ پیچھے سے اپنا بھی راشن جاری، دوسروں کا بھی راشن جاری۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بھی ختم کر دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا۔ آپ کو میں 2-3 باتیں عرض کر دیا۔ کیا کیا عرض کیا؟ پہلی بات تو نشے سے بچنے کی کوشش کرے، دوسری بات نماز کی پابندی کرے، تیسری بات والدین کا احترام کرے، چوتھی بات آپ سے میں نے جو کہا حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام چیزیں استعمال نہ کرے۔ اور یہ چوتھی بات کے بعد پانچویں بات جو میں نے آپ سے کہی ہے وہ یہ کہا ہے میں نے کہ آپ کو اور مجھے یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھروں کی حفاظت کرے، اپنے گھروں کو گرنے دو، اللہ کے گھروں کو گرنے سے بچانا میرے پہ آپ پہ لازم ہے۔ آج 2 مساجد کے ساتھ جو کچھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی علل اعلان یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ آج تم بابری مسجد ہم سے چھین لیے، ہم خاموش رہے، آج ہماری گینوی مسجد پہ بھی تم نے ایک نظر غلط ڈالی، آج ہمارے کو اس سے بارے میں خاموش رہنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہم کو بورڈ سے، پرسنل لا بورڈ سے ہم کو ہدایت آئے گی تو ہم بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں گے۔ وہیں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج مسجد کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنات والی مسجد، وہ مسجد کو بھی آج نقصان پہنچایا گیا، اور وہ نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اس زمین کو زمین دوز کر دیا۔ ادھر دیکھو ادھر آتے رہتے جاتے رہتے، ایسے اپن کیا کر لیتے ان کو، تو اپنے کو کچھ بھی کیا ہے بیٹے کیا ہو رہا ہوں، وہ چھوڑو تم آ جاؤ ادھر۔ اب یہ بولتے رہتے ہمارے آواز سے سہرا نہ بجاتے ہو رہا، ختم کر رہے بولو آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹھہرنے کی۔ تو خیر ہاں، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریے۔ اب پوری تفصیل تو میں یہاں نہیں بول سکا، مختصر باتوں کو میں نے عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ شب معراج کے دن جامع مسجد چوک میں انشاءاللہ میں خطاب کروں گا، وہاں تشریف لائیے۔ پہلے دارالشفا میں کرتا ہوں 9 بجے سے 10 بجے سے 11 بجے تک جامع مسجد دارالشفا میں کرتا ہوں، اور پھر 11 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ 2 بجے تک جو ہے جامع مسجد چوک میں جلسے کو مخاطب کروں گا۔ آپ وہاں تشریف لائیے، کیونکہ میرے کو بھی احساس ہے کہ ان کو ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کو بھی ڈیوٹی میں خراب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں بھی اپنے شکریہ ادا سب نہیں والے بیکار باتیں کرتے رہتے بھائی، یہاں سب بڑے یعنی نذیر دادا شکریہ۔ اچھا، نذیر دادا صاحب کا شکریہ، نذیر دادا صاحب کا شکریہ، وحید صاحب کا بھی شکریہ، نظام صاحب کا بھی شکریہ، فضل سپلائنگ کمپنی والوں نے بھی بڑا تعاون کیا ہے، ان کا بھی شکریہ۔ تو بہرحال جو بھی ہمارے تعاون کرے ہیں اور جو بھی ہمارے اس جلسے کو کامیاب کرنے میں حصہ لیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زینب عائشہ بنت عبدالغنی کے صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، صحت کی دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ ہر بری عادتوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ چبوتروں پہ بیٹھنے سے ان کی حفاظت فرما، نشے کے چیزوں کا استعمال کرنے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو
बुरी आदतों से बचा लीजिए मेरे मौला। ऐ अल्लाह हम सब को अपना फर्मा बरदार इताअत गुजार बना लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अपने नेक और साले बंदों में हमारे शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो भी जलसा रखने में हमारा ताउन किए हैं, ऐ अल्लाह उन सब को अपने फल से अपने करम से नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें मुस्तजब दावत बना। ऐ अल्लाह हम तमाम को अपने नेक और सालेह बंदों में शामिल फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बच्चियां शादी के लायक बैठी उनकी शादियों के लिए रिश्ते अता फरमा, उनकी शादियों के लिए असबाब अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। और ऐ अल्लाह हर शर से, हर फसाद से, हर मुसीबत से, हर दुख दर्द से, अपने पराए के शर से, नफ्स के शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन